حضرت امام مہدی کا ظہور۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حسنی سید ہوں گے۔ آپ کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ جب دنیا میں ہر طرف کفر پھیل جائے گا اور اسلام سمٹ کر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں چلا جائے گا اور ساری دنیا سے اولیاء ہجرت کر کے حرمین شریفین چلے جائیں گے، رمضان کے مہینے میں اولیاء و ابدال کعبہ معظمہ کے طواف میں مشغول ہوں گے۔ اسی درمیان میں علامتوں سے کچھ لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیں گے اور بیعت کی درخواست کریں گے۔ وقت بیعت آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں۔ اس آواز کو خاص و عام سب لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ پھر آپ لوگوں کو ساتھ لے کر ملک شام روانہ ہوں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہوگا اور آپ کے عدل و انصاف سے زمین بھر جائے گی۔ تمام نصارہ ہر طرف سے فوجیں جمع کر کے آپ کے مقابلہ میں جنگ کے لیے آئیں گے۔ اس وقت لشکر نصارہ کے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 آدمی ہوں گے۔ آپ دمشق میں قیام فرمائیں گے۔ آپ کی مدد کے واسطے خراسان سے ایک لشکر آئے گا۔ جب نصارہ کے لشکروں سے آپ کا سامنا ہوگا تو آپ کا لشکر 3 فرقوں میں منقسم ہو جائے گا۔ ایک فرقہ نصارہ کے لشکر سے ڈر کر بھاگ جائے گا، دوسرا منحرف ہو کر بکھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، اور ایک فرقہ آپ کے ہمراہ ہو کر نصارہ سے جنگ عظیم لڑے گا۔ بعض ان میں سے شہید ہوں گے اور بعض منتصر و منصور اور فتح یاب ہوں گے۔ اس لشکر کے شہیدوں کا مرتبہ شہدائے بدر و احد کے برابر ہوگا۔ اس جنگ میں نصارہ بڑی بھاری شکست ہوگی اور بے شمار نصارہ قتل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس شہر کو فتح کریں گے۔ حضرت اس شہر کے بندوبست میں مصروف ہوں گے کہ اچانک دجال کے نکلنے کی خبر مشہور ہوگی۔ حضرت امام مہدی شام کی طرف کوچ کریں گے اور وہاں سے آپ نوسواروں کو اس خبر کی تحقیقات کے لیے بھیجیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ان سواروں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں، اور ان سواروں کے باپوں اور قبیلوں کے ناموں کا بھی مجھے علم ہے۔ وہ دنیا کے بہترین آدمیوں میں ہیں۔ تحقیق سے یہ خبر جھوٹی ثابت ہوگی۔ پھر حضرت امام مہدی جلدی چھوڑ کر آہستگی سے
آہستگی سے اپنا کام کرتے رہیں گے، چند دن بھی نہ گزریں گے کہ دجال نکل پڑے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال یا 8 سال یا 9 سال خلافت کا کام انجام دیں گے۔ مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ 7 سال و فراغت خلافت کے ہوں گے، 8واں سال نصارہ سے جہاد میں گزرے گا اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت و رفاقت میں گزرے گا۔ پھر آپ انتقال فرمائیں گے اور موجودہ مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو دفن کریں گے۔ گویا آپ کی مجموعی عمر شریف 49 سال کی ہوگی۔ دجال کا حال۔ دجال یہودی قوم کا ایک کافر ہے جس کا قد بہت لمبا چوڑا ہوگا اور اس کی داہنی آنکھ سڑے ہوئے انگور کی طرح ہوگی اور وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوگا، یعنی کافر۔ یہ سب سے پہلے شام و عراق کے درمیان ظاہر ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان میں آئے گا اور 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو دعوت دے گا۔ اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی۔ جو اس پر ایمان لائے گا وہ اس کو باغ میں ڈالے گا جو حقیقت میں آگ ہوگی، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو یہ آگ میں ڈال دے گا جو حقیقت میں جنت کا باغ ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرے بہت سے شعبدے دکھائے گا۔ پانی برسائے گا، تھوڑی دیر میں زمین سے سبزے اگائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ 40 دن میں تمام زمین کا سفر کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں یہ داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ ان دونوں شہروں کے تمام دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ لگا ہوگا۔ پھر دجال دمشق کا رخ کرے گا جہاں حضرت امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ آپ مسلمانوں کا ایک لشکر جمع کر کے اس سے جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی درمیان میں دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارہ پر 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور فجر کی نماز حضرت امام مہدی کے پیچھے ادا کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مقام پر جس کو باب لدہ کہا جاتا ہے، دجال ملعون کو قتل کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ مر جائے گا۔ پھر آپ
خنزیر کا قتل عام کرائیں گے اور نصارہ کی صلیب کو توڑنے کا حکم دیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے، یعنی کافر یا تو اسلام قبول کرے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ جزیہ دے کر کوئی کافر زندہ نہ رہ سکے گا۔ تمام باطل دینوں کو آپ مٹا دیں گے، صرف ایک دین اسلام روے زمین پر رہ جائے گا اور ساری دنیا اہل سنت کے مذہب پر ہوگی۔ یاجوج و ماجوج، دجال کے قتل ہو جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر آپ کو طور پر چلے جائیں، ساتھ لے کر آپ کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ اب یاجوج ماجوج کی ایسی قوم ظاہر ہوگی جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند آفس کی اولاد سے ہیں۔ یہ جنگلی لوگ ہفت اقلیم سے باہر، جہاں سمندر کا پانی برف اور سردی سے جم جاتا ہے، وہاں رہتے ہیں۔ یہ فسادی لوگ ہیں جو موسم ربیع میں نکل کر سب کھیتیوں اور جانوروں کو کھا جایا کرتے تھے۔ سکندر ذوالقرنین نے 2 اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط تانبا لوہا پلائی دیوار بنا کر ان لوگوں کا آنا بند کر دیا ہے۔ قرب قیامت میں یہ دیوار خدا کے حکم سے ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَقَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ جب میرے رب کا حکم آ جائے گا تو اس دیوار کو پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یاجوج و ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ 10 میل لمبا تالاب سحیرہ تبریہ کے تالاب کا سارا پانی اس کا پہلا گر وہ پی کر اس طرح خشک کر دے گا کہ دوسرا گروہ آ کر یہ کہے گا کہ کبھی یہاں پانی تھا۔ پھر یہ لوگ دنیا میں قتل و غارت اور فساد کریں گے، یہاں تک کہ کچھ تیر آسمان کی طرف بھی پھینکیں گے اور وہ تیر خون آلود ہو کر گرے گا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان کوہ طور پر محصور رہیں گے اور دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کے کیڑے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں پیدا کر دے گا، جس سے دم بھر میں وہ سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ
پہاڑ سے اتریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کچھ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں خدا کا حکم ہوگا پھینک دیں گے، پھر خوب بارش ہوگی اور زمین صاف ہو جائے گی اور پھل فروٹ اناج بکثرت پیدا ہوں گے۔ خدا کے حکم سے آسمان اپنی برکتیں زمین پر اڑیل دے گا، تو برکت کا یہ حال ہوگا کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کے دودھ میں ایک بڑی جماعت شکم سیر ہو جائے گی۔ ایک گائے کے دودھ سے پورا قبیلہ آسودہ ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ پورے ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بعد 7 برس آپ دنیا میں قیام فرما کر حکومت کریں گے، نکاح بھی کریں گے اور اولاد بھی ہوگی، اور 45 برس کی عمر میں وفات پا کر مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جہجاہ نامی ایک بادشاہ ہوگا، پھر جہجاہ کے بعد چند دوسرے بادشاہ بھی ہوں گے، پھر لوگوں میں کفر و شرک کی رسموں کا چرچا پھیلے گا اور علم بہت ہی کم رہ جائے گا، اور ہر طرف گمراہی کا دورہ ہو جائے گا۔